तो سامعین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. وقفے کے بعد ہم حاضر ہوئے آپ کی جانب اور ظاہر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں, سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم, اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, جو ہمارا جو موضوع ہے ماہ سیام اور سفید پوش لوگ. ظاہر سفید پوش لوگ ہیں وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اور دینے والے تو لوگ ہمارے بہت ہیں ماشاءاللہ, اور اتنا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اخبارات پورے بھر جاتے ہیں ماشاءاللہ, جس طرح کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ ایسے دیں کہ آج آپ اس کو دے رہے ہیں نا, آج وہ مانگ رہا ہے آپ سے, اگلے سال جب آپ دیکھیں نا تو خود دینے والا ہو. ٹھیک ہے نا, اس کو اس قابل کھڑا کر دیں, اس کو اتنا مضبوط کر دیں. جو کہ ہمارا ادارہ الحمدللہ جو ہمارا سچل ٹائم اخبار ہے ہمارا, جو ہماری اپنی جو ویلفیئر ہے, سچل ویلفیئر جو ہماری ہے, اس کا بھی یہی مشن ہے کہ ہم منتخب کرتے ہیں لوگوں کو, سفید پوش لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور انہیں مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی فیملی کا سہارا بنے. آج وہ زکوٰۃ فطرہ خیرات لے رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلا سال جب رمضان آئے نا تو خود دینے والے ہوں. تو بس ہمارا یہ مشن ہے, اللہ پاک ہمیں اس پہ کامیابی عطا فرمائے, اور ہمارے جو مالکان ہیں اللہ پاک ان کو بھی استقامت دے. اس مشن کے اوپر میں گفتگو کروں گا. جناب مولانا شوکت حسین سالمی صاحب بات کو آپ کنٹینیو کریں. جی, میں عرض کر رہا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا, اور جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ سوال کرنے سے ہچکچا رہا ہے. سوال کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی خودداری, اس کی سفید پوشی اس کو روک رہی ہے. قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر. سرکار نے فرمایا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کیوں گھبرا رہے ہیں, کیوں پریشان ہیں, آپ کہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں انتہائی ضرورت مند ہوں اور اس وقت مجھے اس سہارے کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں. تو سرکار نے فرمایا کہ کیا آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ, میرے گھر میں صرف ایک کمبل ہے, اس کمبل کے آدھے حصے کو ہم زمین پر بچھاتے ہیں اور آدھا حصہ اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک پیالہ ہے اللہ اکبر, جس میں ہم پانی پیتے ہیں. ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز میرے گھر پر نہیں ہے. اب قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ. لے آئے. سرکار نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ صحابہ کرام کو فرمایا. حاصل کلام یہ کہ 2 درہم کی وہ دونوں چیزیں خرید لی گئی. سرکار نے فرمایا کہ یہ 1 درہم جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو, اور 1 درہم سے جا کر کے کلہاڑا خرید کر آؤ. وہ کلہاڑا خرید کر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ ان کو قدموں پر کھڑا کرنا تھا, اور سرکار نے اس کلہاڑے کے اندر خود ہی لکڑی کا دستہ بنا کر کے ڈال کر دیا, کلہاڑا تیار کر کے دیا, اور ساتھ میں یہ بھی حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, آپ جائیں, جا کر کے لکڑیاں کاٹیں اور محنت کریں, محنت میں عظمت ہے, اور لکڑیاں کاٹ کر کے آپ اسے فروخت کریں, اور 15 دن تک آپ نے یہ کام کرنا ہے, 15 دن کے بعد میرے پاس آنا ہے. وہ شخص چلے گئے, جا کر انہوں نے لکڑیاں کاٹی, حضور نے جیسے بتایا ایسے انہوں نے لکڑیوں کے بیچنے کا کام کیا. 15 دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے. دیکھیں, 2 درہم سے 1 درہم گھر والوں کے لیے, 1 درہم کا کلہاڑا. پھر جب 15 دن کام کیا, محنت کی, تو 10 درہم اللہ نے عطا فرمائے. اور 10 درہم جب ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بہت زیادہ پسند ہے, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے. تو اس لیے ہمارے جو ہے وہ حاضرین اور ناظرین کو یہ چاہیے, خاص کر کے جو مخیر حضرات ہیں, وہ لوگوں کو خود مختار بنائیں, اس قابل کریں کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ آج جو زکوٰۃ فطرہ صدقہ خیرات لینے والے ہیں, اگلے سال وہ یہ ساری چیزیں دینے والے بن جائیں. بہت خوبصورت میسج. آپ اگر 50 لوگوں کو بانٹتے ہیں تو میں کہوں گا آپ 10 لوگوں کو دیں, تاکہ وہ 10 جو ہے نا مضبوط ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر راشن وغیرہ تو سب علامہ سب وقتی طور پہ ہوتا ہے نا, 15 دن 20 دن 1 مہینہ, اس کے بعد وہ بیچارہ دوبارہ گھوم ہی رہا ہوتا ہے. جناب مفتی واجد قادری صاحب کیا کہیں گے اس بات پر؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ہم مخاطب ہیں اس وقت مخیر حضرات سے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ فرمایا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرمایا, دیکھو پہلی بات تو تمہارا مال نہیں ہے, یہ میں نے تمہیں دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے میری ہی راہ میں خرچ کرو.
اب راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب رستہ تو دکھایا ہمیں کیا ہے کہ رستہ ہے، اب اس رستے میں سے ہمیں لوگوں کو چننا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ مال تو خرچ کرتے ہیں، جس طرح ماہ رمضان ہے، اس میں کثیر تعداد میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے زکوٰۃ فطرہ نکالا جائے۔ میں نے اگر 2 مہینے پہلے بھی ہمارا سال پورا ہو رہا ہے تو ہماری کوشش ہے رمضان المبارک میں دیا جائے۔ تو حالانکہ مفتی فرمایا دینے والے آپ بھی بہت ہیں، یہاں تک کہ اتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ لوگوں اگر صحیح معنوں میں تقسیم کی جائے تو کوئی سفید پوش کا مانگنے والا بھی نہ بچے۔ تو اور سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو سفید پوش تلاش کرنا ہے نا، اب پہلی بات ہمیں سفید پوش کا ہی نہیں پتہ کہ کہتے کسے ہیں۔ اب ہم سفید پوش در حقیقت وہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ محنت مزدوری کرنے جا رہا ہے، لیکن اس قدر کر رہا ہے کہ کمانے کے باوجود بھی وہ بھوکا ہے۔ ابھی جو ہمارا وقت چل رہا ہے ایسا ہے کہ ہم نوکری تو کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بھوکے ہیں۔ کیوں؟ گزارا نہیں ہے نا، 30 35 40 50 میں گزارا نہیں ہے۔ اب وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے کہ حیا ہے، خودداری ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس ہے، غیرت ہے، مانگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کس طرح سوال کریں؟ باہر جانا تو دور کی بات ہے، اپنے بہن بھائیوں سے سوال نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی اور جو صاحب نصاب ہیں جنہیں زکوٰۃ دیتے ہیں مخیر حضرات ہیں، اور ہمیں جو تعلیم دی گئی سب سے پہلے تعلیم یہ دی گئی کہ اپنا گھر دیکھیں، سب سے پہلے اپنا گھر دیکھیں، سب سے پہلے اپنا گھر عیال دیکھیں، بہن بھائی دیکھیں کہ آپ کے پاس مال ہے، اب آپ نے آگے تقسیم کرنا، سب سے پہلے حکم ہے کہ بہن بھائیوں کو دیکھیں۔ اب ایک بھائی کروڑ پتی ہے، بہن بھائی مانگ رہے ہیں، وہ دوسروں میں بانٹ رہا، لائنیں لگی ہوئی ہیں بانٹنے کے لیے، بس بانٹنے جا رہے، گھر نہیں دیکھ رہے۔ ایسا ہی تو یہ بہت بڑا فقدان ہے ہمارے یہاں، اس کو دور کرنا۔ جب اس کو دور کریں گے کیا کہیں گے؟ ہمارے تو سامنے نا دیکھتے ہیں ہم تو قبلہ، وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، یقین کریں لفافے بنے ہوتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے خاص کر پیغام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری کی جو نحوست ہمارے اندر پیوست ہے نا، ایک ناسور بن کے اس سے ہمیں نجات دے، کیونکہ یہ دکھاوا ہے نا، ریاکاری ہے۔ اب جب ریاکاری، اب اسی طرح اب کہیں گے این جی او ساری کہ بھائی راشن دیا تصویریں بنوائیں۔ اب بتائیں ایک سفید پوش کو آپ گھر جا کے راشن دے رہے ہیں، گھر جا کے اور تصویریں بنا کے میڈیا پہ ڈال لیں، بتائیں کیا اس کی کیا عزت بچے گی؟ راشن بھی جو وقتی طور پر نہیں ہے گزارا، وہ تو بالکل وقتی طور پہ، لیکن وہ مطلب کیا ہے کہنے کے بعد سفید پوش کو تو آپ نے معاشرے میں بے عزت کر دیا نا۔ اب آپ گھر جا کے بھی دے بھی رہے ہیں کچھ، تو ضرورت کیا تصویریں بنانے کی؟ اب تو آپ نے اس کی سفید پوشی ختم۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا جو فقدان ہے دین سے دوری ہے، کہ ہم اچھے ماحول سے وابستہ ہوں، علماء کی صحبت اختیار کریں، ان سے دین سیکھیں۔ جب دیکھیں انسان پڑھنے کے باوجود پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ لے لیں بزرگان دین کو اٹھا لیں، علم دین پڑھا 5 سال 10 سال 20 سال، دیکھیں علم جو انسان کو تکبر سکھاتا ہے، علم جب انسان میں آتا ہے تکبر آتا ہے، اس میں اور تکبر کو مارنے کے لیے فرمایا اللہ والوں کی صحبت اختیار۔ واہ 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 سبحان اللہ، کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہاری وہ میں ختم کریں گے، جب میں ختم ہو جائے گی تو زمانہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو ان کی صحبت سے ہمیں فیض ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ تو جب آج اور انکساری ہمارے اندر آئے گی، میں ختم ہوگی، تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو جب ہم پھر جب حقیقی معنوں میں جو اللہ نے فرمایا کہ میرے مال میں سے خرچ کرو، اب خرچ کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنوں کو دیکھیں اور اس قدر ان کو دے دیں کہ بھائی نیکسٹ ٹائم وہ، اب اس میں کیٹاگری ہے، آپ دیکھیں نا بعض کا ہوتے ہیں نہیں وہ کسی کام کے ہوتے، بھائی ہم نے 10 لاکھ بھی اس کو دے دیا، یہ ختم کر دے گا، کچھ نہیں بنا سکے۔ اس کے لیے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو سوچ دی، عقل دی ہے، آپ نے 10 لاکھ نہیں دے نا اس کو، وہی کوئی اس کو کاروبار شروع کر کے دے دے۔ ایک مثال ہے وہ رکشہ چلا سکتا ہے، رکشہ لے کے دے دیں، بھائی تو چلا اپنے بچوں کا روزگار کر۔ اب کسی کے پاس ایک مثال ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بھائی ہے بہن ہے، چھوٹا سا گھر لے کے ان کو دے دیں۔ اب بولیں گے کہ بھائی بنوئی اچھا نہیں ہے، وہ بیچ دیتا ہے، ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لینا۔ اللہ نے عقل دی ہے نا انسان، ہر معاملات کے لیے ہم بڑے مطلب بند کرتے ہیں، انسان چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بات یہی ہے کہ ریاکاری سے بچیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ واہ واہ، بہت دین کا علم حاصل کریں گے حقیقی معنوں میں تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اب علماء کرام ہیں، کتنے ایسے ہمارے دیندار طبقہ ہے وہ کرتا ہے، لیکن اسی طرح خاموشی سے کرتا ہے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی دولت سے نوازا ہے نا. اب بعض لوگ بولتے ہیں حضرت ان کے یہاں وہ ہمارے پاس 50 پیکٹ راشن کے ہیں. اچھا بھائی آپ ایسا کریں ان کی NIC کاپیاں ان کی تصویریں بھیج دیں. میں تو صاف منع کر دیتا ہوں. آپ بھی ہو میں نے حضرت نہ تو آپ کو تصویر ملے گی نہ آپ کو NIC ملے گا. آپ نے بھیجنا بھیج دیں. ہم یہاں لائن لگا کے تقسیم نہیں کرتے. جو سفید پوش ہوتے ہیں ان کو گھر جا کے ہم دے کے آ جاتے ہیں. اگر آپ نے دینا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. رہنے ہم آپ سے مانگ نہیں رہے. تو آج کل یہ ہو گیا بس تصویریں آ جائے ہم اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں فیس بک پہ لگائیں اپنی واہ ساتھ میں اس کی سفید پوشی ختم. اچھا ہم بھی ہے نا علامہ صاحب یہ کام ظاہر ایک ہماری ورکنگ رہتی ہے. جی جی ہم پورے سال میں نا 10 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. ماشاءاللہ 10 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ظاہر گھوم رہے ہوتے ہیں پورے شہر میں. بالکل ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فیملی میں یہ بندہ کفیل ہے یہ پوری فیملی کو چلاتا ہے. تو ایک بندہ ہمیں ملا وہ ٹیلر تھا. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا یار میں نوکری کرتا ہوں میں ٹیلر بہت زبردست ہوں 35,000 40,000 میری سیلری ہے. تو ہم نے کہا اگر ہم آپ کو مضبوط کریں تو کس طرح کریں. اس نے کہا مجھے آپ ایک مشین لے کے دے دیں. یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. بالکل مجھے آپ ایک مشین لے کے دے دیں اور میں گھر کے اندر بھی کام کروں گا اور رات کے ٹائم بھی میں کام کروں گا. تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کو مشین لے کے دیتے ہیں لیکن اس شرط کے اوپر کہ 3 مہینے کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس ایک اور مشین ہوگی. تو اس سے مجھے سوال کیا گیا شہزاد بھائی 3 مہینے میں تو نہیں ہو سکتی. 45-50 ہزار روپے کی مشین ہے میں 3 مہینے میں کیسے کروں گا. تو میں نے کہا آپ مجھے ٹائم بتائیں. کہا 6 مہینے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو 6 مہینے دیا. 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس ایک مشین کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. بالکل. اگر مشین کا اضافہ نہیں ہوا تو یہ مشین بھی ہم آپ سے لے لیں گے اور جو ہم سال میں آپ کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ہم پھر وہ بھی نہیں کریں گے. تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ 3 مہینے کے بعد ہی انہوں نے ایک اور مشین خریدی. اور آج جب میں نے اس رمضان میں وزٹ کیا تو ماشاءاللہ 4 مشین ان کے پاس لگی ہوئی تھی اور وہ اپنا ایک کارخانہ ماشاءاللہ چلا رہا ہے. ایک ذہن بنایا اور ساتھ میں خوف بھی دلایا. ایک ذہن بھی بنایا بھائی آپ ترقی کی طرف بڑھے نہیں تو پھر ہم ہاتھ رکھ. اب اس میں انسان کی طرف یار اگر میں نے کوشش نہ کی آج جو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی کل یہ چھن جائے گی. بالکل. تو یہ اچھی بات ہے نا. ایسے ہی ہم نے بہت سارے لوگ جو تھے راشن کے کام کے اندر ہم نے ان کو بھی دیکھا. اس میں میں شہزاد بھائی ایک بات اور بھی اپنے ان مخیر حضرات کی خدمت میں نہایت ہی احترام اور محبت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ عمومی طور پر یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ راشن اتنا کم ہوتا ہے کہ مشکل سے اس گھر کے 15 دن بھی نہیں ہوتے گزارا نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی. اچھا میں تو بذات خود میں نے باقاعدہ یہ بات بنفس نفیس کہی بھی ہے. میں نے کہا یار دیکھیں ابھی آپ نے بھی ایک بات کی کہ یار ہم 100 گھروں میں نہ دیں آپ 20 گھروں میں دیں لیکن اتنا دیں کہ ان کا مہینہ آرام سے اچھے انداز سے گزر جائے. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو مجھے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ اس میں 3rd کلاس کی چیزیں ہوتی ہیں. معیار نہیں ہوتا. معیار نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ کے قرآن کے اندر ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگرچہ تم نیکی کا اکمل اور کامل ترین درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر پیاری سے پیاری پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. دیکھیں آپ اپنے گھر کے لیے تو میمن چکی کا آٹا پسند کرتے ہیں. میمن چکی ٹھیک ہے مشہور ہے نا اچھا آٹا ہے الحمدللہ اللہ ہر ایک کو نصیب کرے. اور کیونکہ میں خود بھی وہیں کا کھاتا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں. اب ہم لوگوں کو دینے کے لیے جو ہے وہ ایک 3rd کلاس کا آٹا لے کر ہم اس پیکج میں ڈال دیں اور ہم خود تو اعلیٰ جو ہے نا وہ راشن کی اعلیٰ چیزیں اعلیٰ کوالٹیز ہم پسند کرتے ہیں. دیکھیں آپ جب رب کے نام پہ دے رہے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی تخصیص اور اس طرح کا فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ دیں بھرپور دیں اور انشاءاللہ جب آپ دیں گے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کی سوچ اور گمان سے بھی بڑھ کر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک تو سخی دوست ہے نا. سخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. محترم سامعین سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم ہمارے علماء کرام کو اجازت دیں اور ہم لیں گے وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ قرآن دارالشفا. تو دیکھتے رہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان. ملتے ہیں وقفے کے بعد.